ہو گئے، وہ حضور کو بھول گئے اور اپنے فرقہ یا اپنے مسلک کے وہ مولویوں کے پیچھے چلنے لگے اور سرکار کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا۔ تو ایسے حجاج جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا گمان تو یہی ہے کہ میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا، آپ کو اس بات کی خبر ہوگی، ایسے حجاج جو فرقہ بندی کی نظر ہو گئے وہ حج تو کرتے ہیں لیکن مدینے نہیں جاتے، استغفر اللہ، حج کرتے ہیں مدینے نہیں جاتے۔ ان سے پوچھا جائے کیوں؟ بھائی اس لیے کہ حج کے ارکان میں تو مدینے کی حاضری تو ہے ہی نہیں، حج کے ارکان میں کہاں ہے کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا یہ مستحب کے درجے میں، حج کے ارکان میں سے تو نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے تک بندیاں کر کے وہ اپنے مسلک اور اپنی ٹانگ کو آگے رکھنے کی وجہ سے، میں کہتا ہوں تیرے مولوی صاحب کو جیت تو مل گئی لیکن تو یہ تو دیکھ مدینہ نہ جا سکا، جس شہر میں مصطفیٰ ہیں ہم وہاں نہ جا سکیں۔ مطلب یہ دور بھی آنا تھا، شاید یہ چشم کشا باتیں آپ سب کے لیے ثابت ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایسی مسجدیں ہیں، ایسے خطیب داں ہیں، ایسے مدارس ہیں جو حج کے ارکان میں واجبات، سنت، مستحبات کے نام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے سے آپ کو دور کرتے ہیں۔ کہا حج میں کہاں سرکار کے در کی حاضری ہے؟ بس آپ کا حج ہو گیا، طواف زیارت ہو گئی، آپ نے سعی کر لی ہے، اب چلیں اپنے وطن کو واپس چلتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، توجہ ہے میری بات پر آپ کی، وہ دلائل پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دونوں طرف کے جو دلائل ہیں ان دلائل کے اندر دیانت کس کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس مسلمان کو وہ دلائل دے رکھے ہیں اس کے سامنے وہ انجیل کو تو نہیں پڑھیں گے، اس کے سامنے وہ زبور کو تو نہیں پڑھیں گے، اس کے سامنے وہ ہندوؤں کی مقدس کتاب گیتا اور رامائن کو تو نہیں پڑھیں گے، وہ اس کے سامنے قرآن ہی کو پڑھتے ہیں لیکن معنی اس سے غلط نکالتے ہیں، اس کے سامنے وہ حدیث کو ہی پڑھتے ہیں لیکن ایک حدیث کو پڑھ کر دوسری حدیث کو چھپا دیتے ہیں، جبکہ ذخیرہ احادیث میں تو لاکھوں احادیث ہیں، ہزارہا احادیث ہیں، ایک حدیث سے نتیجہ نہیں نکلے گا، اس موضوع سے متعلق جتنی آیات اور احادیث ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد، ان کو پڑھنے کے بعد پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مسلمان کو جو علماء ہیں ان کا اجماع ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روضہ اقدس کی طرف جو زیارت کا سفر ہے یہ ہم کیوں کریں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اب میں حدیث رسول پڑھنے لگا ہوں، پہلے محبت سے درود السلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سب سے پہلی روایت اس ضمن میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ روایت جو ہے امام دار قطنی نے ذکر فرمائی ہے، اسی طرح امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے سے کم کی حدیث نہیں ہے، اور اس روایت کو ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت کے ایک عظیم بزرگ ہیں امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 7ویں ہجری کے عظیم مجتہد ہیں، اور 7ویں صدی سن ہجری میں آپ نے شفاء السقام اس کتاب کو تحریر کیا، اور اس کتاب کو زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مرتب کیا۔ نہ صرف اس پر قرآن اور احادیث سے دلائل کو پیش کیا بلکہ 10 احادیث کو ذکر کر کے ان احادیث کی جو اسانید ہیں ان کی روات کے اوپر، ان کی سندوں پر جرح اور تعدیل کر کے ہر حدیث کا جو درجہ بنتا ہے صحت کے اعتبار سے اس کو قائم کر کے امت کے سامنے بات کو کھلم کھلا ظاہر کر دیا۔ کون سی سن ہجری میں؟ آج سے تقریباً 700 سال پہلے۔ کتنا پہلے؟ 700 سال پہلے، یعنی یہ ابن تیمیہ کا دور ہے۔ ابن تیمیہ جو وہابیوں کے سب سے بڑے امام ہیں، جو وہابیوں کے سب سے بڑے بابا ہیں، وہابی تحریک کو جہاں سے حرارت ملی وہ 7ویں صدی ہجری کا ابن تیمیہ ہے، اسی دور کے امام تقی الدین سبکی ہیں،
اور امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ کا اپنے دور میں ہر اعتبار سے رد کیا. تو یہ کتاب شفاء السقام اصل میں ابن تیمیہ کا رد ہے. ابن تیمیہ کا کون سا رد ہے؟ اصل میں ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کے در کی زیارت کے لیے جو سفر کا ارادہ کرے اس کا سفر پر نکلنا گناہ سے خالی نہیں ہے، وہ گناہگار آدمی ہے. یہ اس بے وقوف کا عقیدہ تھا. لوگ آج اس کو عالم مانتے ہیں، لوگ آج اس کو اپنا مسلم مانتے ہیں. ایک فرقہ ہے جو اس کو اپنا بابا مانتا ہے. لیکن ابن تیمیہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہماری منزل تو مدینہ الرسول ہے. ہم تو اگر کسی مرشد خانے سے بھی وابستہ ہوتے ہیں تو ہم گاڑی کا نمبر بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس منزل، اس بس کی ابتدا شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہی ہے. اگر ہم کسی عالم سے نیڑے ہوں، قریب ہوں، تو پہلے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس کا عقیدہ حضور کے لیے کیا ہے. کیونکہ ہم اس کے امامے کی قدر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے. حضور کی وجہ سے اس کے محراب، اس کے منبر، اس کے خطاب، اس کی عزت اس واسطے ہے چونکہ یہ حضور کا نائب ہے. تو جو حضور کی نیابت کی جگہ پر بیٹھ کر یہ کہے کہ سرکار کے در کی زیارت کو جانا جائز نہیں، بلکہ صرف اس پر ہی بس نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ انسان جب شرعی سفر کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو شہر سے باہر ہونے کے بعد اس پر نماز قصر ہو جاتی ہے، اس پر نماز کم کر دی جاتی ہے. 4 رکعات کی فرض ہے تو وہ 2 ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی؟ اب یہ مسائل شرعیہ ہیں، اپنے مقام پر آپ اس کو سمجھیے، لیکن اشارتاً آپ کو سمجھانے کے بعد آگے بڑھیے. تو وہ ابن تیمیہ یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی مسجد نبوی کی زیارت کے قصد سے، حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کے قصد سے اپنے شہر سے نکلا تو اس پر نماز قصر بھی نہیں ہوگی، اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی. یعنی جو شرعاً تخفیف اللہ نے رکھی ہے، یہ سہولت اس مسافر کو حاصل نہیں ہوگی. پوچھا گیا کیوں آپ یہ زوردار فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ ناجائز سفر کر رہا ہے، اس کو حج کے علاوہ سفر ہی نہیں کرنا چاہیے. کچھ آپ کے اذہان کھل لگے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس دور میں کوئی زہر آپ کو زہر بول کر تو نہیں کھلائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس زہر کو پہلے کسی میٹھی چیز کے اندر لپیٹے گا، اس کا جو مونوگرام ہے، اس کی جو پیکنگ ہے اس کو چینج کرے گا تاکہ آپ پہچان نہ سکیں. تو ابن تیمیہ ہو، ہمیں تو ان کے حال پر رحم آتا ہے کہ خدارا ہم ایسے مذہب سے یقیناً بیزار ہیں جو مصطفیٰ کریم کے شہر مدینہ الرسول سے بیزار ہے، جو حضور کے شہر مدینہ کے سفر کو نہیں سمجھ سکا. وہ ایسا مولوی آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا. تو آپ ذرا سنیے کہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فرقہ واریت کی بات نہیں، یہ سرکار کی عزت کی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سرکار کے مدینے کی عزت کی بات ہے. کوئی کہے میاں کہاں جا رہے ہو؟ قبرستان جا رہا ہوں. کیوں؟ آج جمعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والد صاحب کی قبر پر جانا چاہیے. اور آگے سے آپ کو جواب آئے کہ یہ سفر کرنا ہی ناجائز ہے، تو آپ اس کی داڑھی کا اعتبار کریں گے؟ آپ اس کے پٹکے کا اعتبار کریں گے؟ آپ کہیں گے میاں کہاں سے آئے ہو؟ نہیں میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں. تو آپ اس وقت فرقہ واریت کو نہیں بیچ میں لے کر آتے. لیکن جب بات حضور کی آ جائے، جب بات حضور کے مدینے کی آ جائے، ارے مولانا صاحب آج بڑا سخت جملہ کہہ گئے، آج بڑی سخت زوردار تقریر کر گئے، تو ہمارے والد سے بھی عزت زیادہ وہ تو فاطمہ کے بابا کی ہے. کوئی ہمیں والدین کی قبر کی زیارت سے روکے، اس سفر سے ہمیں منع کرے، تو ہم چاہے کتنے عقل مند انسان ہوں، لیکن ہماری غیرت کو جوش آتا ہے اور ہم غیرت میں آ کر اس کو کہتے ہیں میاں آپ کون سے مقام پر ہمارے ساتھ بھیڑ گئے، یہ شکل آئندہ مجھے آپ نہ دکھائیے گا. اس لیے کہ آج والدین ہماری آنکھوں سے رخصت تو ہو گئے، لیکن ان کی عزت آج بھی ہمارے دل میں زندہ ہے. ان کی قبر کی زیارت آج بھی ہمارے لیے شوق کا سامان ہے. وہاں سے ہمیں مغفرت ملتی ہے، بخشش ملتی ہے، اور مصطفیٰ کریم کے فرامین اس پر موجود ہیں. تم نئے آئے ہو جو ان کی قبر کی زیارت سے روک رہے ہو، تو اسی بنیاد پر اس کو سمجھیے کہ 7ویں ہجری میں یہ تنازع کھڑا ہوا. اس کو کھڑا کرنے والا ابن تیمیہ
جس نے کہا کہ مدینے کا سفر کرنا حضور کی زیارت کی نیت سے ناجائز ہے. بولو استغفر اللہ. اور اس سفر میں جو نماز شرعاً تخفیف ہو کر قصر ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی, کہا اس سہولت کا مصداق یہ مسافر بالکل نہیں, کیونکہ یہ ناجائز سفر کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے اس فتویٰ میں کتنی بدبو ہے, اس فتویٰ سے کتنی نفرت کی بو آ رہی ہے. تو اسی دور میں, ابن تیمیہ کے دور میں, اللہ نے امام تقی الدین سبکی کو پیدا فرمایا, آپ کو صلاحیتوں سے نوازا, آپ کو مصطفیٰ کے مدینے کی حرمت کے لیے اللہ نے قبول کیا, اور آپ کو اس سرزمین پر کھڑا کر کے شفاء السقام لکھنے کی سعادت بخشی. آپ نے اس اپنی کتاب کی ابتدا کی اس حدیث پاک سے کی جس کی ابتدا میں آپ نے موضوع سے کر رہا ہوں. فرمایا من زار قبری, سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی, وجبت لہو شفاعتی, اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب یہ سوال کیا جائے گا کہ مولا جی آپ ممبر پر بیٹھ کر یہ جو فتویٰ ٹھوک رہے تھے کہ حج پر جانا مدینے نہ جانا, حج کا کوئی رکن نہیں مدینے جانا, تو اب بتائیے آپ کے مطالعہ حدیث میں کمی تھی, آپ کے ذہن میں, آپ کے مطالعہ میں ہزار احادیث کا ذخیرہ کلی اعتبار سے نہ تھا, اس وجہ سے آپ بہک گئے, جبکہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں من زار قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کی, وجبت لہو شفاعتی, اب یہ مجھ پر ضروری ہو گیا ہے کہ جو مجھے ملنے آیا ہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخلہ عطا کرواؤں. امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے جو مضامین پھر آخر میں بیان کیے, اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ سرکار نے اپنے اوپر لازم کر لیا, جس نے میرے لیے اپنے قدموں کو تھکایا, جس نے میری خاطر اپنا مال خرچ کیا, جو ساری زندگی درود اور سلام جب پڑھتا کھڑے ہو کر آنکھوں میں اس کے آنسو ہوا کرتے, جو ساری زندگی میری محبت میں تڑپتا رہا, آج وہ جب مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, سرکار فرماتے ہیں مجھ پر اب اس کی شفاعت کرنا ضروری ہو گیا, لازم ہو گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس حدیث پاک کا ایک مطلب یہ بھی ہے. فرمایا وہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ جو زائر ہے, جو مدینۃ الرسول آیا ہے, کہا اس کا اسلام پر خاتمہ ضرور ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی جو شفاعت ہے وہ مسلمان کے لیے ہے. بولیے نا سبحان اللہ. یعنی جو مدینہ پہنچ گیا اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اپنے اعمال کو نیکی پر برقرار رکھنا اس کا کام ہے, لیکن اگر نہ رکھ سکا, مدینہ آ گیا تھا, اب جب خاتمہ ہونے لگے گا مصطفیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کروائیں گے, جبھی تو شفاعت ملے گی نا. ٹھیک ہے. فرمایا اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ عام جو مسلمان ہیں روز قیامت ان کی شفاعت تو ہوگی, اور کتاب الشفاعت جو ہر حدیث کی کتاب میں ہے, اور یہ باب جو شفاعت کا محدثین مانگتے ہیں اس میں شفاعت کی احادیث کثرت کے ساتھ ذکر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہ سنیے کہ ہر مسلمان کی شفاعت کا اختیار اللہ کریم کسی نہ کسی کو عطا فرمائے گا. کسی نیک ولی کو اللہ عطا فرمائے گا. ولی تو ہوتا ہی نیک ہے, ولی آدمی اللہ اس کو عطا کر, نیک آدمی اللہ نے اس کو عطا کر. حافظ صاحب, عالم صاحب ہیں, اللہ ان کو اجازت عطا فرمائے گا. آج اپنے محبت کرنے والوں کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں تو پھر شفاعت سفارش کیجئے, تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تمام تر احادیث صحیحہ جو ہیں ان کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر. اہل بیت اطہار, اصحاب رسول, شہیدان اسلام, غازیان اسلام, یہ سب اللہ کی اجازت سے, اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے, اور اس باب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تمام مسالک کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ قیامت کے دن حضور شفاعت ضرور کریں گے. بولیے سبحان اللہ. اب فرمایا امام تقی الدین سبکی نے فرمایا شفاء السقام میں کہا کہ ہر مسلمان کا کوئی شفیع ہوگا, یا تو ملائکہ ہوں گے, یا عام مومن ہوں گے, یا عام صالح ہوگا, یا خاص ولی ہوگا, کوئی کتب ہوگا,
کوئی اوتاد میں سے ہوگا, کوئی اولیاء میں سے ہوگا, کوئی اغواص میں سے ہوگا, کوئی افراد میں سے ہوگا, کہا کوئی نبی ہوگا, لیکن جو مدینے آ گیا اس کی شفاعت فاطمہ کے بابا خود فرمائیں گے. ہر مسلمان کا کوئی نہ کوئی شفیع ہوگا, لیکن جو مدینۃ الرسول میں تربت مصطفیٰ کی زیارت کے لیے خاص حاضر ہوتا ہے, اس کی شفاعت کون کرے گا؟ مصطفیٰ خود فرمائیں گے. اللہ اکبر اللہ. اب اس روایت کو جب اس باب کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو پھر اہل اسلام اس کو سن کر وہ خوش ہوتے ہیں کہ سرکار کی قبر کی زیارت ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے. اللہ ہر ایک غلام کو یہ سعادت عطا فرمائے. لیکن جب یہ بات اور یہ روایت اس باب میں پیش کی جاتی ہے تو پھر وہاں ایک بھونڈا سا اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ میاں اس روایت کی سند میں جو ہے وہ ایک راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں, تو اس بنا کے اوپر سند میں ضعف آ گیا ہے. توجہ یہاں رکھیے گا, ذرا علمی بات ہے. اس روایت کی سند میں جو ایک راوی ہیں وہ ضعیف ہیں, اور ضعیف ہونے کی وجہ سے سند ضعیف ہے, تو اس حدیث کا جو درجہ اصول حدیث میں متعین کیا جائے گا وہ یوں کیا جائے گا کہ یہ ضعیف درجے کی حدیث ہے. تو اگر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو لاکھ و سلام ہو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر. آپ نے ہر حدیث کے سقم کا جواب بھی شفاء السقام کے اندر ذکر فرمایا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ سب ہمارے بول بالے میری سرکاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. امام سبکی فرماتے ہیں, فرمایا یہ جو حدیث کی سند میں جو ضعیف راوی ہے, اس راوی میں ضعف کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے, ضعف کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے, یہ راوی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جب یہ روایت کے اندر سند کے اندر یہ آ جاتا ہے تو پھر روایت کے اندر ضعف آ جاتا ہے. یہ راوی کذاب ہے, تو سند میں ضعف اس وجہ سے آتا ہے کہ راوی کذاب ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی سند میں ایسا راوی ہوتا ہے کہ وہ راوی بات تو ٹھیک کرتا ہے لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حافظہ مضبوط نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ راوی جھوٹ بولتا ہے, ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ راوی جھوٹ تو نہیں کہتا لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے. حافظے کی کمزوری یہ سند میں موجود راوی کو ضعیف کر دیتی ہے, اور اس ضعیف راوی کی وجہ سے سند میں ضعف آ جاتا ہے, تو پھر درجے کے اندر اس حدیث کو حدیث ضعیف کہہ دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف یا سند ضعیف جس میں ایسا راوی موجود ہے جو ضعیف ہے, یہ کبھی کبھی ضعیف کے درجے سے اٹھ کر حسن اور صحیح کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سند کے اندر یہ ضعیف راوی موجود ہے, ایسی ایک اور سند بھی موجود ہے, ایسی دوسری سند بھی موجود ہے, ایسی تیسری سند بھی موجود ہے, ایسی چوتھی سند بھی موجود ہے جس میں یہ ضعیف راوی نہیں ہے. ان اسناد کے اندر سارے راوی ٹھیک ہیں, حدیث کا متن بھی بالکل وہی ہے, بس یہ ضعیف راوی اسی سند میں تھا, دیگر سندوں میں نہیں تھا. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو ضعیف راوی ہے کذب بیانی کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے ضعف کا شکار ہوا ہے یا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ تو اگر جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو دیگر سندیں چاہے جتنی بھی آ جائیں, یہ ضعیف سند کبھی بھی حسن اور صحیح درجے پہ نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ راوی بیچ میں کاذب ہے, کس بیانی کرنے والا ہے, کذاب ہے. لیکن اگر وہ راوی ضعیف جھوٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہے, تو پھر تمام اصول حدیث اس بات پر محدثین اور اصول حدیث کے جتنے ائمہ ہیں
وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر حافظے کی کمزوری کی وجہ سے سند میں ضعف آ جائے اور ایسی سند اس ضعیف راوی کو نکال کر اور اسناد بھی 5 6 7 3 4 موجود ہوں تو پھر یہ حدیث ضعیف درجے سے اٹھ کر حسن درجے میں چلی جاتی ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ضعیف روایت ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ رٹا لگانا آسان ہے، لیکن اس ٹرم کو سمجھنا اور پھر اس ضعف کو کھنگالنا، پھر اس کے بعد اس متن رسول کو پرکھنا، اللہ اکبر، یہ جہلمی کے مرزا کا کام نہیں ہے، یہ امام تقی الدین سبکی جیسے عظیم محقق کا کام ہے. اللہ اکبر. یہ روایت ضعیف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ ضعیف روایت بھی کبھی صحیح ہو جاتی ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ نے کبھی اصول حدیث پڑھے ہیں؟ نورانی قاعدہ تک تو نے پڑھا نہیں ہے. اور انٹرنیٹ پر میری ویورشپ زیادہ ہے، میرا علم زیادہ ہے. مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سارے علماء کو چھوڑ دیں، آپ سارے باباؤں کو چھوڑ دیں. بھئی کس کو مانے؟ بولے میرے کو مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اچھا جو امام سبکی نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ تو 700 سال پہلے کہا تھا، وہ تو تمہارے بابا ہیں، یوں کہہ کر اچھا جی سب کو چھوڑ دیا ہم نے. ایک بات ہے برسبیل تنزل سمجھا رہا ہوں، بابوں کا نعرہ لگا کر ہم اگر سارے بابے چھوڑ بھی دیں کہاں جائیں؟ کہنے لگا جہلم میں آ جاؤ، سارے میری پیروی کرو. میں نے کہا سارے بابے کو چھوڑا ہم نے اس لیے تھا کہ بابا گیری نہیں کرنی چاہیے، تو نے سارے بابوں سے ہٹا کر ہمیں نے اپنا بابا بنا لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب تجھے ہم اپنا بابا بنا لیں، یعنی ایک نئے بابے کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ اس کی زبان میں جواب ہے. اللہ اکبر. الغرض اللہ کریم کا ہر نیک اور صالح بندہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہے، کیونکہ ہم تو ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. سیدھا رستہ صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتگان ہیں اے اللہ ان کی شاہراہ پر چلانا. ایسا ہماری زندگی میں کبھی نہ ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی بابا نہ ہو. ساری زندگی تو نماز میں یہ دعا مانگی، جن پر انعام ہوا ان کے رستے پر چلانا، اور جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو بولے سارے بابے ہٹاؤ، سارے بابے ہٹا دو. اچھا تو نماز میں کیا مانگ رہا تھا؟ اللہ اکبر. جہالت کی انتہا کو دیکھیے آپ. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اس ضمن میں دوسری حدیث کو سنیے سرکار کے مبارک روضہ اقدس کی زیارت کے حوالے سے. دوسری حدیث کے اندر الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. فرمایا من زار قبری، فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت، حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. بولیے سبحان اللہ. تیسری حدیث کو سنیے. فرمایا من جاءنی زائرا، جو میرے پاس زیارت کرنے کے لیے آیا، زائر بن کر آیا. اب توجہ سے ذرا سنیے گا. لا یعلمہ حاجۃ الا زیارتی، فرمایا کہ وہ صرف مجھ سے ملنے آیا تھا بس. توجہ، سارا سرمایہ لے کر جانا ہے، کیوں؟ وہ بیٹی کے لیے سونا لے کر آنا ہے. اور مدینے بھی گیا تو سونا لینے گیا، وہاں سے برتن بھی لا رہے ہیں، تو وہاں سے وہ، میں آپ کو کیا بتاؤں ہم مدینے کیوں جاتے ہیں. اللہ، کاش کبھی ایک حاضری ایسی بھی ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو. کہا حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیگ بھی نہ ہو، پہنا ہوا کپڑا ہو بس. کہنے لگے پھر وہاں جا کر رہیں گے کیسے؟ وہاں تو کوئی جان پہچان والا بھی نہیں ہے. میں نے کہا مصطفیٰ سے بڑھ کر کون جان پہچان والا ہے؟ ہاں ایک بار ہوا ایسا، ایک دیوانے نے مجھے فون کیا، کہا حضور آپ کہ وہاں کوئی ہے جاننے والا؟ مدینہ شریف میں جا رہا ہوں عمرہ پر، کوئی ہے جاننے والا؟ اس کا نمبر دے دیں تاکہ وہاں آسانی ہو جائے. اور میں نے کہا پاگل، وہ دیوانے مدینے جا رہا ہے اور نمبر لے کے جا رہا ہے کہ کوئی جاننے والا ہو تو نمبر دے دیں ذرا آسانی ہو جائے گی. اور میں نے کہا وہ فرانس پیرس نہیں، وہ مدینہ ہے، وہ میزبان مدینہ جناب ابو ایوب انصاری، یہ ان کا شہر ہے،
یہ جناب سید الشہداء کا شہر ہے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، ان سے زیادہ کون جان پہچان والا ہو، ان سے زیادہ کون اپنے ظاہر کو پہچانتا ہے۔ فرمایا کہ کبھی زیارت کا قصد ایسا ہو کہ پاس کچھ بھی نہ ہو، سرکار کی رحمت پر ناز ہو، بس حضور آپ کے پاس آؤں گا تو بھوکا تو میں سو ہی نہیں سکتا، حضور آپ کے پاس آؤں گا تو میری ہر حاجت آپ کے ہی ذمہ ہوگی، انا ضیفک یا رسول اللہ، میں تو پھر آپ کا مہمان ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان یہاں سے لاہور جائے، اچھا لاہور جا رہا ہے اپنے انتہائی عزیز کے پاس، ساتھ میں سبزیاں لے کے جا رہا ہے، مٹن بھی ہے، بیف بھی ہے، سب کچھ لے کے جا رہا ہے۔ بولے یہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ یا پتہ نہیں وہاں کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا۔ بھائی کس کے پاس جا رہا ہے؟ انتہائی عزیز کے پاس، اور یہ سبزی کے ساتھ جا رہا ہے، تو حیرانگی کی بات ہوگی، ارے یہ انتہائی عزیز جو دنیا دار ہو، یہ دشمنوں کو بھی عزت دیتے ہیں۔ مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کے رب نے مسلمانوں پر عزیز کہا ہے، عزیزٌ حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ انتہائی عزیز ہیں، کبھی ان پر ایسا ناز ہو کہ بندہ یہاں سے نکلے تو حاجت بس ایک ہو، کہاں جا رہے ہو، نگاہ جھکا کر تو دل سے آواز آئے مصطفیٰ کے مدینے جا رہا ہوں۔ اب ہمیں یہ حدیث مبارکہ ابھار رہی ہے اس بات پر، جس کو ہم ابھی پورا سنتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے، فرمایا من جاءنی زائرا لا يعمله حاجتا الا زیارتی، کوئی کام نہیں تھا اسے مدینے میں، اسے کسی کام سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ صرف میری زیارت اور مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ بولو سبحان اللہ، صرف مجھ سے ملنے آیا ہے۔ فرمایا کانا حقا علی، عرب تو ویسے ہی مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کی مہمان نوازی مشہور ہے، اور یہ تو سید العرب ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کوئی میرا مہمان بن کر کے آئے، صرف میری زیارت کے قصد سے آئے، فرمایا کانا حقا علی، مجھ پر یہ حق بنتا ہے ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ماں بھی، باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی چھوڑ جائیں گے، میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ مجھ پر حق بنتا ہے، یہ میری خاطر آیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ چوتھی حدیث کو سنیے، فرمایا من حجا، جس نے حج کیا، فزارا قبری، اور میری قبر کی زیارت کی، بعد وفاتی، میری وفات کے بعد، فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے حج کیا، میری وفات ہو چکی ہے، روزے کی زیارت کی، ملاقات کر کے گیا، تو گویا وہ ایسا ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کر کے گیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ دار قطنی نے سنن میں اور اب دیگر محدثین نے اسی روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ پانچویں حدیث کو سنیے، فرمایا من حج البیتا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، ولم یزرنی، اور میری زیارت کو نہیں آیا، اوئے ہوئے ہوئے، اپنی سواری کو جدہ سے اپنے شہر لے گیا، اپنے ملک لے گیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کیونکہ آپ اس وقت بیٹھے ہو مولانا الیاس قادری صاحب کے شہر میں، کٹی پتنگ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، تمہاری ڈوریں کسی کے ہاتھ میں ہیں، میری تو مولانا الیاس قادری صاحب کے ہاتھ میں ہے، تو میں نے اپنے مرشد کا نام لیا، آپ اپنے مرشد کا تصور کرو، ہم کٹی پتنگ نہیں، ہماری ڈوریں کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو آج ہمیں یہ بات چشم کشا نہ لگے، وگرنہ اسی شہر میں، اسی ملک میں، اسی سرزمین پر ایسے فرقے فتنے موجود ہیں جو حج کرواتے ہیں لیکن مدینے نہیں لے کے جاتے۔ بولو استغفر اللہ۔ وہ حج تربیت کے پروگرام کروائیں گے، آئیے بہادر آباد میں، آئیے ڈیفنس میں، قرآن اکیڈمی میں، نام بڑا خوبصورت، قرآن انسٹیٹیوٹ۔ تمہاری بات معتبر تب ہوگی جب تمہاری زبان پر مصطفیٰ کا نام اور آنکھوں میں آنسو ہمیں نظر آئیں گے۔
اور اگر تم حج کے تربیتی پروگرام میں حج کے ارکان سمجھاؤ، واجبات سمجھاؤ، سنتیں سمجھاؤ، مستحبات سمجھاؤ، لیکن یہ نہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کے مدینے کیسے جانا ہے، بلکہ کہو کہ یار کیا ضرورت ہے، حج کے ارکان میں سے تو نہیں، تو فوراً بیٹا بس سے اتر جانا، یہ بس مدینے نہیں جا رہی، یہ بس کہیں اور جا رہی ہے۔ غور کریں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کی تربیت کا منہج اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اس پر غور کر کے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیں، اپنی محبتیں کسی سے وابستہ کریں۔ ایسے نہیں کہ یہ تہجد زیادہ پڑھتے ہیں تو چلو ہم ان کے ساتھ زیادہ ہو گئے، یہ محنت زیادہ کرتے ہیں تو چلو ہم ان کے ساتھ زیادہ ہو گئے، یہ تبلیغ زیادہ کرتے ہیں تو چلو پھر زکوٰۃ فطرہ بھی ادھر ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، اپنا معیار بنائیں، محبت کو اتنی سستی تھوڑی ہے، اس محبت کا کوئی سٹینڈرڈ بنائیں، اس محبت کا کوئی معیار بنائیں، اور وہ معیار یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو سرکار کی ذات پر کمپرومائز کرے آپ اس کی ذات سے کمپرومائز کر دیں۔ یہ جملہ بہت گہرا جملہ ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج بیت اللہ کیا ہماری زیارت کو نہیں آیا، اور سن تو صحیح، اور سن توجہ سے میرے بھائی، ساری سستیاں اور غفلتیں ایک طرف، کہا میری زیارت کو نہیں آیا، من حج البیت، تجھے کس نے بتایا تھا کہ احرام کی 2 چادریں پہنتے کیسے ہیں؟ تجھے میں یاد نہیں آیا تھا؟ تو نے جب خدا کے گھر کے پہرے دیے تو ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا تھا؟ تیری ماں کو بھی کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ تیرے عالم کو بھی کس نے بتایا؟ مصطفیٰ کی حدیثیں پہنچی۔ تو حج کرنے آیا، ولم یزرنی، مجھ سے نہیں ملا، فرمایا فقد جفانی، تو نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ او بدبخت، تو نے میرے ساتھ وفا نہیں، تو نے ملاؤں کے ساتھ وفا کی۔ تربیتی پروگرام میں گیا تھا نا، وہاں سے سن کے آیا تھا، حج کے اندر مدینے کی حاضری تھوڑی، حج تو بس حج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون سے مدینے گئے تھے؟ ان کی بھی دلیلیں ہیں، شیطان نے بھی دلیل دی تھی، سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو آگے سے کہتا ہے قال انا خیر من، رب کو دلیل دے رہا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے؟ رب کو سمجھ میں آتی ہے؟ رب کو جو عالم ہے، علام ہے، سارا علم جس کا ہے، اس کو بھی دلیل دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں جس کی جیب کے اندر ٹوٹی پھوٹی دلیل ہو، دلیل ہے مولوی صاحب کے پاس دلیل ہے، تو دلیل تو شیطان کے پاس بھی تھی۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دلیل کو صداقت اور دیانت کے معیار پر رکھو، پتا تو چلے یہ دلیل بنتی بھی ہے یا نہیں۔ تو نے احرام پہنا، میں یاد نہیں آیا؟ تو نے عرفات میں ظہر عصر ملا کر پڑھی، میں یاد نہیں آیا؟ یہ کس کی سنت ہے؟ فاطمہ کے بابا کی سنت۔ تو مزدلفہ گیا، تو نے وہاں مغرب عشاء ملا کر پڑھی، میں یاد نہیں آیا؟ مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھی، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھی۔ اپنے شہر میں کر سکتا ہے ایسا؟ جواب آیا نہیں۔ تیرا مولوی کر سکتا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ فرمایا پھر میری زیارت کرنے کیوں نہیں آیا؟ مولوی کے پیچھے بھاگتا رہا، قیامت کے دن شفاعت کون کرے گا؟ مولوی کرے گا؟ جواب آئے گا مصطفیٰ جان رحمت کریں گے۔ تو مولانا مولویوں کے پیچھے نہیں، مصطفیٰ کریم کے پیچھے پیچھے چلو، حضور کے پیچھے پیچھے چلو۔ فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج بیت اللہ کیا میری زیارت نہ کری، اس نے مجھ سے میرے ساتھ جفا کی، وفا نہ کیا۔ چھٹی حدیث، من زار قبری او من زارنی کنت لہ شفیعا او شہیدا، فرمایا کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، من زارنی کنت لہ شفیعا، جس نے میری زیارت کی، قبر کی زیارت کی، روضہ رسول کی زیارت کی، فرمایا قیامت کے دن اس کا شفیع میں بنوں گا، شہید میں بنوں گا، گواہ۔ اے اللہ، یہ کلمہ پڑھتا تھا، میں گواہی دیتا۔ اے اللہ، تو اس کو نہ دیکھ، میرا آنا دیکھ۔ یہ گناہ لے کر آیا ہے، تیرا محبوب ہوں میں،
میں اس کی شفاعت لے کر آیا ہوں، اس کی سفارش لے کر آیا ہوں، اللہ کرم کر، اللہ رحمت فرما دے۔ اللہ، اب وہ حدیث شفاعت ایسے تسلسل سے اب ذہن میں اتر رہی ہیں، اللہ اللہ کتنا وہ قیامت خیز دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخی۔ آج سگے بھائیوں کی محبت داستان ہے، سنائی جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی آپس میں بھائی نہیں ہوگا۔ بھائی ہوں گے، بھائی نہیں ہوں گے، بھائی ہوں گے لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہیں کریں گے۔ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، ایسا نہ ہو اپنے گناہ میرے پلے ڈال دے، یا مجھ سے نیکیاں آج ادھار مانگ لے جس طرح دنیا میں پیسے مانگتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی بھاگ رہی ہے، بیٹے بھی بھاگ رہے ہیں، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، عورت بھی بھاگ رہی ہے، اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج فرقہ واریت کا گلا گھونٹ ہی دیں۔ قیامت کے اس انتہائی ہیبت ناک دن میں جب ہر انسان پشیمان ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، کتاب الشفاعت میں، باب الشفاعت میں یہ احادیث مذکور ہیں، اب ساری انسانیت کہے گی جو ہونا ہے نا ہو جائے، بس ہو جائے، جہنم میں جانا ہے تو چلو چلو چلتے۔ اتنا خطرناک دن ہے قیامت کا، حساب کتاب پولے صراط تو دور ہے، قیامت کا دن وہ خود ایک عذاب ہوگا۔ اتنا ڈراؤنا خوفناک، انسانیت کہے گی، مسلمان نہیں انسان سارے کہیں گے ارے کچھ بھی ہونا ہے ہو جائے، بس یہ دن ختم ہو جائے۔ یہ سورج سوا نیزے پر جو سیدھی طرف ہے چہرہ کیے ہوئے ہے، بس ختم ہو سب کچھ، پسینوں میں ڈبکیاں مار رہے ہیں، بدبو سے پھٹ رہے ہیں، ختم ہو یہ دن، حساب کتاب بس لے لو مولا جو لینا ہے لے۔ پل صراط کہاں ہے؟ کہاں سے کٹ کے گرنا ہے؟ ہم یہاں سے تو جائیں، یہاں سے جان چھوٹے۔ ایسے میں سارے انسان، میں تمام مسالک کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہر مسلک کا ذی شعور عالم اپنے دارالعلوم کے درس حدیث میں، دورہ حدیث میں یہ حدیث ضرور پڑھاتا ہے۔ وہ ساری انسانیت جائے گی حضرت بابا آدم کے پاس، بابا آدم فرمائیں گے نہیں، اذهبوا الى غیری، آج کا دن بڑا سخت ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ ہی بتائیں تو پھر کس کے پاس جائیں؟ انسانیت کو سبق دیا جا رہا ہے، حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس آئیں، ارے آج کا دن تو بڑا سخت ہے، نہیں آج یہاں کسی کی نہیں بنے گی، آج للہ الواحد القہار اپنے قہر پر ہے، اس کا غضب عروج پر ہے، آج کون اس کی بارگاہ میں کچھ کہے؟ آج وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آج سب کی بادشاہت ختم ہو گئی، سب کا کبر ٹوٹ گیا، آج صرف اسی کا نام اور اسی کی ذات باقی ہے، کون اس کی بارگاہ میں بات کرنے کی جسارت کرے؟ تو پھر آپ بتاؤ کہاں جائیں؟ ارے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم اسماعیل کے پاس، ابراہیم یوسف کے پاس، یعقوب کے پاس، اس طرح الغرض موسیٰ عیسیٰ۔ عیسیٰ فرمائیں گے آج اگر بات بنے گی تو فاطمہ کے بابا کے قدموں میں بنے گی۔ اللہ اکبر۔ فرقہ واریت کو آج دفن کر کے اٹھیں یہاں سے، کہنے لگے ہم مدینے کیوں جائیں اور مصطفیٰ کی ذات کو وسیلہ کیوں بنائیں، ہم کیوں وسیلہ بنائیں؟ میں نے کہا آج نہیں مانے گا، نہیں مانتا، ہماری جماعت بڑی ہے، ہمارے ملوانے بڑے ہیں، میں نے کہا ہمارے تو سرکار بڑے ہیں، ہمارے سارے ملوانے چھوٹے ہوتے ہیں، سرکار بڑے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں مانے گا، نہیں میں نہیں مانتا، میں نے کہا قیامت کے دن تو آپ کے والد صاحب بھی مانیں گے، سب مانیں گے، ماننا پڑے گا قیامت کے دن۔ انبیاء کرام جس کے قدموں میں بھیجیں گے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے بخاری، مسلم کو پڑھیے، ابو داؤد شریف کو پڑھیے، نسائی ترمذی تمام صحیحین کو پڑھیے، متفق علیہ روایات ہیں شفاعت کے باب میں، سب حضور کے دربار میں آئیں گے، سرکار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں گے کسی انسان نے ایسا سجدہ کبھی نہیں کیا ہوگا۔
اللہ کی ایسی ثنا پڑھیں گے, ایسی ہم بیان کریں گے, کسی نے ایسی ثنا اور حمد نہیں پڑھی ہوگی. میں نے کہا دنیا میں مان لے کہ مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے, ورنہ قیامت کے دن تو شفاعت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. کہنے لگے نہیں, وہ اصل میں شرک ہو جاتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, ہم کسی کو چڑھا نہیں رہے, لیکن جب بہت زیادہ شرک کی رٹ لگائی جائے تو پھر یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس تقاضے کو نبھائیں. میں نے کہا تم نے شرک کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے, ہر مسلمان پہ شرک کا فتویٰ ٹھوکتے ہو. میں نے کہا بات کو سنیے مولانا, جس شرک کو تم دنیا میں شرک کے رگے ہو کہ نہیں اللہ ہی اللہ, سرکار کے در پہ نہ جانا, سرکار سے نہ مانگنا, میں نے کہا یہ ساری باتیں شفاعت کے باب میں جتنی ہیں کہ ساری انسانیت انبیاء کے بعد حضور کے دربار میں آئے گی, تو مجھے بتا رب کا جلوہ حشر میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی بتائیں, حشر کے میدان میں رب موجود ہے یا نہیں ہے؟ رب مدد نہیں کر سکتا؟ رب فیصلہ نہیں کر سکتا کیا معاذ اللہ؟ کیا رب جنت اور جہنم عطا نہیں کر سکتا معاذ اللہ؟ وہ عطا کر سکتا ہے, وہ قادر ہے دینے پر, لیکن اس نے اپنے محبوب کی شان کا اظہار بھی تو کروانا ہے نا. اگر قیامت کے دن یہ کہنا جائز ہے, توجہ, اسألوک شفاعت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں, تو اگر قیامت میں یہ کہنا جائز ہے, حدیث میں موجود ہے, کوئی مولوی بھاگ نہیں سکتا اس حدیث سے, پڑھاتا ہے اپنے دارالعلوم میں. میں نے کہا جب قیامت کے دن اللہ کا جلوہ موجود ہوتے ہوئے تو مدد مانگے گا مصطفیٰ سے, تو آج بھی مانگ لے مدد مصطفیٰ سے. میں نے کہا یہ کون سی مدد ہے جو قیامت کے دن تو جائز ہے لیکن اس زندگی میں ناجائز ہے, بلکہ شرک ہے معاذ اللہ. یہ کون سی مدد ہے؟ مولویوں کا پیچھا چھوڑو, آؤ حضور کے دربار میں چلو, سارے سب حضور کے دربار میں چلو, سرکار ہمارے شفیع ہیں. اللہ, ساتویں حدیث کو سنیے. فرمایا من زارنی متعمدا, ہر حدیث میں ایک جملہ نیا ہے. فرمایا جو قصد اور ارادے سے جان بوجھ کر میرے شہر کی طرف آئے, متعمدن قصد سے ارادے سے, عمرہ کرنے جا رہا ہوں مدینے بھی چلا جاؤں گا, قصد پیدا کر اس میں, قصد ارادہ, حضور سے ملنے جاؤں گا, حضور سے ملنے جاؤں گا. فرمایا من زارنی متعمدن, فرمایا کان فی جواری یوم القیامہ, قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا, وہ میرے ساتھ ہوگا. آٹھویں حدیث سنیے. فرمایا من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی, فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری روزے کی زیارت کی ہے, فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے میری حیات میں زیارت کی ہے. اسی لیے آج بھی آداب وہی ہیں حاضری کے جو بارگاہ مصطفیٰ میں 1400 سال پہلے تھے. آواز کو پست رکھنا ہے, قدموں کی آہٹ کو بلند نہیں کرنا. اللہ اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آج یہ اعلیٰ حضرت تک کلام بھی سمجھ میں آتا, آپ روتے جائیں گے یعنی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت آپ نے کرنی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے, ہمارا کام بنے گا تو ہم ہنس جائیں گے, مسکرا جائیں گے کہ اللہ نے ہماری شفاعت, حضور کی شفاعت قبول کر لی ہے, جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. پڑھیے ایک بار, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جاہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. آئے ہائے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے, تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ اکبر.
کیا بات ہے میرے امام کی. آئے ہائے پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوبا پل سے گزریں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اصحاب اس بات کو پڑھتے قرآن میں بے ہوش ہو جاتے. فرمایا نیک ہو یا گناہگار ہو, پل اس راہ سے سب نے گزرنا ہے, چھٹی نہیں ہے کسی کی. اللہ اکبر. اللہ ہماری داڑیاں تیرے لیے, اللہ ہمارا عمامہ تیرے لیے, اللہ ہمارے سجدے تیرے واسطے, اللہ ہماری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں. نیکوکاروں کو بھی زعم اپنا بدلنا چاہیے. اور کیا ہماری تبلیغیں, کیا ہمارا علم, کیا ہمارا عمل, جو دو چار بھی ہیں پل صراط سے تو پھر گزرنا ہے, چاہے گناہگار ہو چاہے نیک ہو. اس میں کچھ بن سکتی ہے بات؟ فرمایا کان علی ربک حتما مقضیہ. یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے, کوئی بھی ہوگا اس پل صراط سے گزرنا ہے. تو اس پر امام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر, مصطفیٰ کی آواز پر گزر جائیں گے, کوئی خوف نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ پل کے کنارے پر کھڑے ہو کر دعا کا ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور کیا کہیں گے؟ ربی سلم ربی سلم. میرا میلاد منانے والا پل صراط سے گزر رہا. اے اللہ ربی سلم, سلامتی عطا کر دے. ربی سلم, اے اللہ مجھ پر درود پڑھنے والا, اے اللہ میری بات ماننے والا, اے اللہ میری فرما برداری کرنے والا, میری خاطر حرام چھوڑنے والا پل سے گزر رہا ہے. ربی سلم ربی سلم ربی سلم ربی سلم. پائے کوبا, ارے ننگے پاؤں پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. اللہ اکبر. اور اعلی حضرت سے پھر پوچھا گیا, اعلی حضرت آپ اتنی شان کیوں بیان کر رہے ہیں سرکار کی؟ فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو, جو مصطفیٰ جان رحمت کی شان سے چڑھتا ہے تو ہم پھر چڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اگر کوئی مصطفیٰ کریم کی شان کو نہیں مانتا تو پھر ہم یہی کہیں گے زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. جب یہ گفتگو کی جا رہی تھی تو اگر آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے تو پھر میرا امام آپ سے پوچھے گا تم کسی امرتسر کے سکھ تو نہیں ہو؟ اگر مصطفیٰ کے امتی ہو تو مصطفیٰ کی شان پر تو تیرا ہاتھ کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. بولیے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. ارے پیٹ میں قبض تو اس کو ہو, پشیمانی تو اس کو ہو جس نے پگڑ تو پہنا تھا لیکن دل ہمارا سر میں گھس رہا تھا. ہم نے پگڑ بھی پہنا ہے اور دل بھی مدینے میں گھوم رہا ہے. تو میں تو کہوں گا دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے. وآخر دعوایا الحمدللہ.